بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ کلمۃ الحق ایک ایسی صدا ہے جس کی گونج صبح و قیامت تک کسی نہ کسی صورت میں انسانی سماعتوں کو قرب حق تعالیٰ کی دعوت دیتی رہے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کو تکریم کا تاج پہنایا۔ چنانچہ اسی تکریم کی عزت و حفاظت تعلیم و تربیت ہی سے ممکن ہے۔ اسی اہم ترین پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور قرب حق تعالیٰ سے ہم آہنگ ہونے کے لیے میں محمد فہد میں اور استاذ کی اس خوبصورت علمی و فکری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ علم دین سے وابستہ ایک ایسے عالم دین موجود ہیں جن سے میں خود براہ راست مستفیض رہا ہوں۔ میری مراد مفتی محمد نوید عباسی صاحب ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، ماہ فروری چل رہا ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس ماہ میں کچھ جو ہے نا بے حیائی اور فحاشی وہ عروج پر ہوتی ہیں، کیونکہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ویلنٹائن ڈے کی کہانی کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیے، قطع نظر اس کے کہ اس کی کہانی کیا ہے، مختلف باتیں کی جاتی ہیں کہ کوئی پادری تھا اور اس نے چھپ چھپا کے شادی کروا دی یا کر لی، محبت میں مبتلا ہوا، تو اس کا نام ویلنٹائن تھا، اس لیے اس کی وجہ سے اس کا نام ویلنٹائن ڈے پڑ گیا۔ اور پھر یہ 1700 سالہ پرانی تاریخ ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ قید میں آ گئے، اور قید میں آنے کے بعد ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کو جو ہے نا وہ جیلر کی بیٹی سے پیار ہو گیا اور ان کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، سولی پہ لٹکایا جانا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کسی بھی طور پر جو جیلر کی بیٹی ہے اس کو انہوں نے خط لکھا، اس خط میں انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اس شخص نے، اور اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ اس کو ویلنٹائن ڈے کے طور پر مناتے ہیں، یعنی محبت کا دن۔ بنیادی طور پر یہ محبت کا نہیں، یہ بے حیائی، بدکاری، فحاشی اور یعنی دو نمبری پھیلانے کا دن ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہ پاکستان میں پہلے نہیں ہوتا تھا۔ یہ جنرل مشرف صاحب جب آئے تو یہاں پر انہوں نے مادر پدر آزادی زیادہ دی، تو یہ 2000 کے بعد ہی سے جو ہے نا وہ سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی طور پر کہانی ہے کہ یہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیلانے کا ذریعہ ہے، اور ایسے تمام ایونٹ جو ہوتے ہیں ان کی مذمت ہونی چاہیے۔ ان کو روکنے کے لیے آپ جیسے نوجوانوں کو ہر سطح پر کردار ادا کرنا چاہیے، معاشرے کے ہر فرد کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، دیکھا جائے تو یہاں پر کچھ جو ہے نا وہ ایک طبقہ ہے جس کو طبقہ ہی کہہ لیں گے، کچھ لوگوں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی حضرات، ویسے یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک پیار جتانے کا دن ہے اور مولویوں کو اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ذرا اس پہ ایک بتائیں کہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو آپ جو ہے نا یہ مذہبی طبقہ اس سے کیوں ممانعت کرتا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ مولویوں کو تکلیف نہیں ہے، مسئلہ ہے ہمیں اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ مہذب دنیا میں آپ یہ سوچیں کہ کسی بھی مذہب میں، صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو چیلنج سے کہتا ہوں کسی بھی مذہب میں آپ یہ دکھا دیں کہ جناب وہاں پر یوں مادر پیدر آزادی کا حکم موجود ہو کہ آپ اس طریقے سے مادر پیدر آزاد ہو جائیں، یعنی لڑکا لڑکی سے مل رہا ہے بغیر نکاح کے، بغیر کسی اس کے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سرخ پھول لا کر دیں؟ یعنی آپ سوچیں یہ جو موم بتی مافیا پاکستان میں ہے اور جس کی سرپرستی انٹرنیشنل NGOs کرتی ہیں، کہ وہ پاکستان میں اس کو جو ہے نا وہ محبت کا نام دیتے ہیں، اور اس دن جو ہے نا وہ چند لڑکے لڑکیاں پارکوں میں اور مختلف مقامات پر اور چوکوں پر بھی پاکستان میں جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم پھول دیتے ہیں اور یہ محبت کا دن ہے۔ آئیے نا محبت کیجئے، چھوڑیے مولوی کیا کہتا ہے اس کو، آپ تھر میں جائیے، آپ پاکستان کے غریب علاقوں میں جائیے اور جا کر ان کو پھول دینے کے بجائے کھانا دیجئے۔ یہ انٹرنیشنل NGOs کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گی۔ اور جہاں تک آپ نے کہا نا قرآن مجید فرقان حمید تو واضح طور پر بے حیائی سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، گناہ کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بڑے گناہ ہیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام کے فرامین کو دیکھ لیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حیا شخص کو ناپسند فرمایا ہے۔
خود نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو مجھے جو ہے نا وہ اسلام کے بابت بتائیے، اور میں سارے کام کروں گا جو آپ کہیں گے، پر ایک کام میں کرتا ہوں وہ کرتا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہا میں زنا کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ تو صحابہ کرام کے ہاتھ تلواروں تک چلے گئے، لیکن حضور نے فرمایا سوال مجھ سے کیا، جواب میں دیتا ہوں۔ اگر تم نے زنا کرنا ہے تو بتاؤ کس سے کرنا چاہتے ہو؟ ماں سے؟ کہا کوئی بدبخت تصور نہیں کر سکتا۔ کہا بیٹی سے؟ کوئی تصور نہیں ہے۔ بہن سے؟ خالہ سے؟ پھوپھی سے؟ سارے مقدس رشتے گنوائے، وہ ہر رشتے کے جواب میں کہتا رہا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے فرمایا جب اسلام قبول کر کے معاشرے میں جاؤ گے نا، تو جس عورت کو نگاہ اٹھا کے دیکھو گے وہ کسی نہ کسی رشتے سے تمہاری ماں، بہن، پھوپھی، خالہ لگتی ہوگی۔ تو وہ شخص قدموں میں گرا اور مسلمان ہو گیا، پھر ساری زندگی کبھی اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے فات بھائی کہ ہمارے معاشرے میں ان بے حیائی کی چیزوں کو باقاعدہ ٹرینڈ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اب یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، یہ جن بے قابو ہے، یہاں پر کتنی عورتوں کی عزتیں لٹ جاتی ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے نام پر، محبت کے نام پر، ہم بیسیوں ایسے لوگوں کو خود جانتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا کام کیا، اور لڑکیاں جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر لڑکے کے ساتھ چلی گئی، اور پھر کیا ہوا؟ کچھ دن انہوں نے ان کا استعمال کیا، نکاح بھی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ اب وہ معاشرے میں عضو معطل ہو کر رہ گئی ہیں، اب ان کے ساتھ کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب وہ بچیاں اور وہ خواتین وہ پیغام بھجواتی ہیں مختلف پیران عظام کو، ہم جیسے لوگوں کو، جی آپ دعا کریں، تعویذ دیں کہ ہمارے بچے کا، بچی کا یا میرا رشتہ ہو جائے۔ بھئی اب کون کرے گا رشتہ؟ میں یہ پیغام تو دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بھی معاشرے میں مقام دینا چاہیے، ان کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ نیکوکاروں سے ہر ایک اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، ایسے گناہگار جو توبہ کر کے آ جائیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسا ہے گویا اس نے جو ہے نا وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن اب معاشرہ قبول نہیں کرتا، ماں باپ قبول نہیں کرتے۔ تو یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ پاکستان میں ہے، اور یہ پاکستان، آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ پاکستان کے آئین سے متصادم ہے۔ مشرقی تہذیب و تمدن اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن یہ سب کچھ اور ہے، اور یہ چند لوگ ہیں، یہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ کبھی ٹرانسجینڈر ایکٹ آ جاتا ہے، کبھی کیا آ جاتا ہے، کبھی کیا آ جاتا ہے، بے حیائی کو جو ہے نا وہ فروغ دیا جاتا ہے۔ سو جاتے ہیں ہمارے حکمران بدبختی کی نیند، اور 14 فروری کو جناب نکلیں گے۔ ذرا سوچے کہ ہماری نوجوان بہن ہو اور اس کو کوئی پھول دے رہا ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی رشتہ پسند ہے تو آپ پیغام بھیجیے نکاح کا، اور اگر وہ قبول کرتے ہیں تو نکاح کیجئے۔ اصل میں بنیادی طور پر ہمارے ملک میں ان ایونٹس کی بنیاد پر اور دیگر غیر اسلامی کاموں کی بنیاد پر نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنایا جا رہا ہے، اور زنا کو آسان بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جناب جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے، بکتا چلا جاتا ہے۔ عجیب و غریب نظام ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب آپ کہیں گے میں جذباتی ہو کے بات کر رہا ہوں، میں کیسے بات کروں؟ میں ہاتھ جوڑ کے پیار اور محبت سے نوجوانوں سے کہتا ہوں، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والوں سے کہتا ہوں، آپ جیسے جو سنجیدہ نوجوان ہیں ان سے کہتا ہوں کہ 14 فروری کو آپ بجائے اس کے کہ ویلنٹائن ڈے منائیں محبت کے نام پر، بلکہ اس کو حیا ڈے کا نام دیں۔ اس دن جو ہے نا وہ حیا کا دن جو ہے نا وہ منائیں، اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت، ناموس کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے نوجوانوں کو بڑھ کے کردار ادا کرنا ہوگا، وگرنہ معاشرہ جو ہے نا وہ ایسا بے ہنگم ہو گیا ہے کہ پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ساری بے حیائی، فحاشی، یہ زیادہ تر جو ہماری تعلیمی درسگاہ ہیں، دنیاوی تعلیمی درسگاہ جسے کہیں گے، تو وہاں پر یہ ساری چیزیں بہت ہوتی ہیں، تو پیرنٹس جو ہے وہ اپنا کیا کردار ادا کریں اس سارے معاملات میں؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی منظم سازش ہے، جو صرف اس وقت جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ صرف تعلیمی درسگاہوں میں، جو ہمارے یہاں یونیورسٹی، کالج وغیرہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہاں تک ہی محدود نہیں ہے، آپ کے کئی سرکاری اداروں میں یہ چیزیں داخل ہو چکی ہیں، خود قومی اسمبلی میں ایسی چیزیں جو ہے نا وہ موضوع بحث بن چکی ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں بن چکی ہیں۔ یہ ایک مافیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ مافیا اسکولوں تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی یہ اسکول گود لے لیتے ہیں، اور وہاں پر تیسری چوتھی کلاس کی بچی کو وہ چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پر اس کو بالغ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر غذائیں ہمارے معاشرے میں ایسی 2 نمبر استعمال کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جسم کے خد و خال ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے نا وہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کے لیے صرف والدین ہی کو نہیں، والدین کا تو بنیادی کردار ہے، معاشرے کے تمام طبقات کو، علماء کو، یہ آپس کے اختلاف میں لڑتے رہتے ہیں۔ اس وقت دیکھتے نہیں کہ الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے، بے حیائی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور بے حیائی ذریعہ بنتا ہے الحاد
جہاد کا، یہ بنیادی بات ہے۔ اور دنیا کے یہ لوگ جو NGOs وغیرہ ہیں جو مسلمانوں کو بیراروی کا شکار کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے مطالعہ کر کے ساری چیزوں کو تحقیق کے بعد یہ اس تک وہ پہنچ گئے ہیں نتیجے سے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کے اپنا فکر عرب کو، فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو آج حجاز و یمن سے اسلام کو نکالا جا رہا ہے، یہاں سے اسلام کو نکالا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے عملی اسلام ہے کہاں؟ 2 نمبری ہمارے معاشرے میں ہے، ملاوٹ ہمارے یہاں ہے، دودھ خالص ہمارے معاشرے میں نہیں ملتا، آپ کے ہاں کوئی چیز خالص نہیں ملتی، آٹا تک خالص نہیں ملتا، گھی تک خالص نہیں ملتا، یہ ساری چیزیں 2 نمبری پر مبنی۔ اور پھر 2 نمبری کے بعد آپ آئیے، اس 2 نمبری کے بعد ذرا تھوڑا سا آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو پھر یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے۔ تو یوں معاشرے کو مادر پدر آزاد بنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، سوشل میڈیا کا استعمال ہو پر درست ہو، غلط استعمال نہ ہو، اور آپ اپنی مسجدوں کے ساتھ ٹچ رہیں، مساجد میں جائیں، اور مساجد کے اندر جو علماء موجود ہیں، جو اداروں میں ہیں، وہ باہم چپکلش کے بجائے آج کل جو کالجوں میں اسلامی علوم کے شعبہ جاتے ہیں وہاں پر لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں، اور وہاں جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو وہ خود جو ہے نا وہ اس کا شکار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں آگے بڑھ کر بے حیائی، فحاشی، عریانی کے خلاف کام کرنا چاہیے، اور یہ چھوٹے موٹے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو پس پش ڈال دینا چاہیے، لیکن ممبر سے لے کر یونیورسٹی تک ہر جگہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں، اور جو بڑی چیزیں ہیں جو اسلام کے وسیع اس کے دامن میں آتی ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ تو ہم سب کو اس جانب توجہ کرنی چاہیے۔ یہ تھے مفتی نوید عباسی صاحب، اور مفتی صاحب کی موجودگی میں آج ہم ایک اعلان بھی کر رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے بات کی الحاد کے بارے میں، تو ایک تو یہ مفتی صاحب ہوگا، دیگر علماء کرام کے ساتھ ہم بہت جلد ایک الحاد کے خلاف ایک جو ہے نا وہ ہم پروگرام سٹارٹ کرنے والے ہیں، اس میں مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور دیگر علماء۔ دیکھیے اس میں فات بھائی ایک بات میں عرض کر دوں کہ ابھی دیگر مساجد میں اذان ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بھی اذان میں وقت ہے، تو اس لیے بات کر رہے ہیں، جب ہمارے یہاں اذان ہو جائے گی تو پھر ہم خاموش ہو جائیں گے۔ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ الحاد اس کی بنیاد بھی بے حیائی ہے، فحاشی ہے، یہ جو ننگی دڑنگی چیزیں دیکھی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر اور ان کے ایمان کو ختم کیا جاتا ہے بے حیائی کے ذریعے، تو بنیادی طور پر الحاد کے حوالے سے تو بات ہونی چاہیے، وہ تو ایک پڑھا لکھا جو ہے نا وہ موضوع ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے، اور لوگ جو ملحد ہو گئے ہیں ان کو قائل کر کے ہمیں بتانا چاہیے کہ آپ غلط سمت چلے گئے ہیں، یہ باتیں گستاخی اور بے ادبی تک پہنچ چکی ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر سب کو چاہیے کہ چھوٹے بچے کو حیادار بنائیں، جب وہ سن بلوغت کی طرف بڑھ رہا ہو تو اس کو ہمیں حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں بتانا چاہیے، تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آگے بڑھیں اور بے حیائی کا خاتمہ کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوں۔ تو یہ تھے مفتی محمد نوید عباسی صاحب، جن کی آپ نے بات سنی، اور جو ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور نئے استاد ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا تو اگر آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ابھی تک تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔